بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سیرت النبی باب نمبر 24 اسلام کی تبلیغ پارٹ 1۔ اس کے بعد کچھ دن تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبریل علیہ السلام نازل ہوئے۔ انہوں نے آپ کو اللہ کی جانب سے اللہ تعالیٰ کے پیغام کو ہر طرف پھیلا دینے کا حکم سنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ لوگوں کو جمع فرمایا۔ ان کے سامنے یہ خطبہ ارشاد فرمایا: اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں خاص طور پر تمہاری طرف اور عام طور پر سارے انسانوں کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اللہ کی قسم تم جس طرح جاگتے ہو اسی طرح ایک دن حساب کتاب کے لیے دوبارہ جگائے جاؤ گے۔ پھر تم جو کچھ کر رہے ہو اس کا حساب تم سے لیا جائے گا۔ اچھائیوں اور نیک اعمال کے بدلے میں تمہیں اچھا بدلہ ملے گا اور برائی کا بدلہ برا ملے گا۔ وہاں بلا شبہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت یا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہے۔ اللہ کی قسم اے بنی عبد المطلب، میرے علم میں ایسا کوئی نوجوان نہیں جو اپنی قوم کے لیے اس سے بہتر اور اعلیٰ کوئی چیز لے کر آیا ہو۔ میں تمہارے واسطے دنیا اور آخرت کی بھلائی لے کر آیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خطبے کو سن کر ابو لہب نے سخت ترین انداز میں کہا: اے بنی عبد المطلب، اللہ کی قسم یہ ایک فتنہ ہے۔ اس سے پہلے کہ کوئی دوسرا اس پر ہاتھ ڈالے بہتر یہ ہے کہ تم ہی اس پر قابو پا لو۔ یہ معاملہ ایسا ہے کہ اگر تم اس کی بات سن کر مسلمان ہو جاتے ہو تو یہ تمہارے لیے ذلت و رسوائی کی بات ہوگی۔ اگر تم اسے دوسرے دشمنوں سے بچانے کی کوشش کرو گے تو تم خود قتل ہو جاؤ گے۔ اس کے جواب میں اس کی بہن یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا: بھائی، کیا اپنے بھتیجے کو اس طرح رسوا کرنا تمہارے لیے مناسب ہے؟ اور پھر اللہ کی قسم بڑے بڑے عالم یہ خبر دیتے آ رہے ہیں کہ حضرت عبد المطلب کے خاندان میں سے ایک نبی ظاہر ہونے والے ہیں، لہٰذا میں تو کہتی ہوں یہی وہ نبی ہیں۔ ابو لہب کو یہ سن کر غصہ آیا۔ وہ بولا: اللہ کی قسم یہ بالکل بکواس اور گھروں میں بیٹھنے والی عورتوں کی باتیں ہیں۔ جب قریش کے خاندان ہم پر چڑھائی کرنے آئیں گے اور سارے عرب ان کا ساتھ دیں گے تو ان کے مقابلے میں ہماری کیا چلے گی؟ خدا کی قسم ان کے لیے ہم ایک ترنوالے کی حیثیت ہوں گے۔ اس پر ابو طالب بول اٹھے: اللہ کی قسم جب تک ہماری جان میں جان ہے ہم ان کی حفاظت کریں گے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پر چڑھ گئے اور تمام قریش کو اسلام کی دعوت دی۔ ان سب سے فرمایا: اے قریش، اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر آ رہا ہے اور وہ تم پر حملہ
کرنا چاہتا ہے تو کیا تم مجھے جھوٹ خیال کرو گے؟ لائک، سبسکرائب، شیئر.